جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے تو اس کے لیے اجر ہے اور نہ اس پر کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع مومن یا فاسق، یعنی یہ دونوں متضاد صفات ہیں سامنے کا۔ مومن اور فاسق ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق کا معنی کیا ہے؟ نافرمان، قانون شکن، قانون کو توڑنے والا، قانون کی پابندی نہ کرنے والا، نافرمان، جو بھی آپ کہہ لیں۔ مومن اطاعت گزار، ماننے والا۔ اور تو یہ ایک دونوں کی ضد ہے۔ دیکھیں، دو ہی صفات ہیں، یعنی دو روشیں ہیں۔ دنیا میں آ کے اگر انسان اپنے مقصود حیات کو پہچان لے، یعنی اللہ کو منزل بنا لے اور آخرت کو اپنی ترجیح بنا لے، تو اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لے۔ یعنی یہ پھر اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کو اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی اس کو اگر اپنے مقصد حیات میں، مقصد زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلکہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے تو اس کے لیے اجر ہے اور نہ اس پر کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ تو دو ہی روشیں ہیں۔ میں اگر ایک اور انداز سے بات کروں تو عاجزی یا تکبر، انسان دنیا میں آ کے یا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے گا۔ سر جھکانا جو ہے وہ عاجزی ہے، تضرع، سر جھکانا، اور اس کے مقابل جو ہے وہ سر اٹھا کے چلنا ہے، متکبر، بڑا بننا ہے، یا سر نہ جھکانا ہے۔ آسان الفاظ میں کوئی یا تو آپ سر جھکائیں گے یا نہیں جھکائیں گے حکم الہی کے سامنے۔ اگر سر جھکا دیا آپ نے تو پھر آپ مومن ہیں، نہیں جھکایا تو آپ پھر متکبر ہیں، آپ تکبر کر رہے ہیں، حکم الہی کے سامنے آپ سر نہیں جھکا رہے۔ ویسے آج کل آپس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان تو برائے نام مسلمان ہے اور یہ اس کا سر جھکا ہوا ہے اپنی مرضی کے سامنے، یعنی یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور خواہشات نفس کا غلام ہے۔ یہ اپنی مرضی، آپ دیکھ لیں، ہم اپنی مرضی کو اہمیت دیتے ہیں، کسی مرد یا عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو حالت ہے وہ بیان کی ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کی زندگی گزارتا رہے۔ تو یہ روش تو ہم سب کی ہے۔ اللہ کے حکم، دیکھیں، اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اور قرآن جو احکامات الہی کا مجموعہ ہے آج ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو ہم، یعنی قرآن آپ دیکھ لیں عام طور پہ کہ آپ کیا اہمیت ہے ہمارے لیے، صرف کتاب ناظرہ، تلاوت بھی دور کی بات ہے، ناظرہ۔ بچہ آپ کا، مسلمان کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بس آپ کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ قرآن ناظرہ سیکھ لے، اس کے بعد نہ آپ کا قرآن سے کوئی تعلق ہے
اور نہ بچے کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اتنا ہے بس ناظرہ کہ الفاظ ہم پڑھ سکیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن صرف ناظرہ کے لیے یا بس اس کی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں نازل ہوا، یہ تو کتاب ہدایت ہے، اس کو تو آپ نے جاننا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے آپ کی طرف، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں تدبر کریں، سوچیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور خاوندان عقل جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ہے کہ اس کی تلاوت کرے، یہ تو مطلب اسی طرح ہے، مطلب ہمارا جو رویہ ہے یہ تو نسخہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، علاج ہے، روحانی بیماری نفسانی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ تو ہمارا جو طرز عمل ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک مریض شدید بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا اس کو لے جاتا ہے، تو وہ جو ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے کاغذ کے ایک طرف دوائیاں لکھ دیتا ہے، دوسری طرف پرہیز لکھ دیتا ہے، علاج و پرہیز۔ تو وہ مریض جو ہے وہ کہتا ہے یار اب یہ تو بڑے قابل ڈاکٹر نے لکھا ہے، اس کو میں یاد کر لیتا ہوں، تو وہ دوائیوں کے نام بھی یاد کر لیتا ہے، جس کو ہم رٹا لگانا کہتے ہیں، آپ حفظ قرآن کہتے ہیں، اور پرہیز بھی اس کا رٹا لگا لیتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ دوائیاں ہیں، وہ دوائیاں ہیں۔ تو رٹا لگانے سے آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو علاج تھا اس میں کہ بھئی یہ باتیں، یہ کھانا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ تمہیں دوائیاں کھانی ہیں، اس کو تو سمجھنا تھا۔ اس نے یعنی اس نسخے کو ایک خوبصورت لفافے میں بند کر دیا۔ آج کل آتے ہیں وہ فینسی لفافے، تو خوبصورت قیمتی لفافے، گولڈن لفافے میں بند کر لیا، اور صبح شام اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے سامعین کرام، انتہائی یعنی غفلت ہے۔ بہرحال یہ مومن اور فاسق، یہ تو آج میں نے موضوع لکھ دیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مومن یا فاسق کے ماننے جانے ہیں یا جاننے کی ضرورت محسوس کی ہے؟ نہیں، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہدایت سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے ہمارا اس سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے، رسومات ہیں۔ نماز کا اذان ہوئی، بس آپ نے نماز پڑھ لی، والدین نے آپ کو نماز کی تاکید کی تھی تو آپ کو عادت پڑ گئی، بس نماز ہوتی ہے، بنا سوچے سمجھے آپ کچھ کہنے لگتے ہیں۔ اور نماز کو تو ہم جانتے نہیں، نماز ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر چیز یعنی ہر اصطلاح اور ہر رکن دین کا ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، قرآن میں ہے نا، ایک جگہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ نماز کا تو اس کو مطلب بھی نہیں معلوم، جو کہتا ہے نماز ہر عمل ہمارا جھوٹا ہے اور برائے نام ہے، روایتی ہے، بس، اور باقی تو ہماری خواہشات ہیں۔ اصل میں وہ ظاہر کا جس کو دھوکہ لگ جاتا ہے تو اس کے لیے دین کی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔
ظاہر کا دھوکہ اگر لگ گیا تو دین اسلام کی آپ کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ اسے جاننا بھی نہیں چاہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم